اسلام کے اندر لعنت کا شرعی حکم، علم کی کمی نہیں ہے۔ آج علم عام ہو گیا لیکن ادب کی کمی ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ پہلے بزرگوں پہ لعن طعن کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ حضور کا فرمان عالی شان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ آدَابٌ۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ نے ادب کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اسلام کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ ادب کے اوپر۔ ادب نہیں تو علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادب ہے تو علم کی 170 بھی قبر حشر میں کام آ جائے گی۔ وہ اعظم چشتی نے بھی کہا تھا ادب مراد ادب حضوری تے بڑی اچھی ذات ادب دی، اپنا آپ گوایاں باجوں نہیں لبدی سوغات ادب دی، اعظم بعد مرن دے ملدی اے خیرات ادب دی۔ تو ادب کا اسلام کے اندر ایک کردار ہے اور ایک معیار ہے، تو ہمارے اندر علم کی کمی نہیں۔ بڑے بڑے علم والے دنیا کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، نامور تقریریں کرنے والے موجود ہیں، لیکن ادب کی کمی آ گئی اور 4 باتیں پڑھ لینے کے بعد ہم پہلے بزرگوں پہ لعنت کرنے پہ آ گئے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ بیان کرنا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ لعنت کرنا جائز ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ لعنت کی جائے تو اس کا وبال لعنت کرنے والے کے اوپر آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام کے اندر یہ جو لعنت ہے یہ ایک بد دعا ہے۔ کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ تجھ پہ لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اور یہ لعنت اگر کوئی مسلمان کے اوپر کرتا ہے تو اس کا وبال کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں لعان المؤمن کا قتل ہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن پر لعنت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مومن کو قتل کرنا۔ یعنی جتنا گناہ ایک مومن مسلمان کو قتل کرنے کا ہے اتنا ہی گناہ ایک مومن مسلمان کو لعنت کرنے کا ہے۔ اگر آپ کسی مومن مسلمان پہ لعنت کرتے ہیں، اسے طعن کرتے ہیں، اسے کسی معاملے میں آر دلاتے ہیں، اگر آپ کسی مسلمان میں کوئی خرابی دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن آر دلانے والا نہیں ہوتا۔ آر دلانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بدی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مومن مسلمان کسی مومن مسلمان کے اندر غلطی دیکھے تو اسے اس غلطی کا آر نہ دلائے، جویں پنجابی چ کہندے نے میڑا دینا، تو تے فلانا کام کیتا ہے، اس کو آر نہ دلائے، بلکہ دعا دے اللہ تجھ پہ رحمت کرے اور تیری بخشش فرمائے، تیرے گناہ کی معافی عطا فرمائے، یہ دعا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان بیان فرمائی، فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا،
مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. جیسا کہ آج یہ ہمارے اندر خرابی پائی جاتی ہے. بعض لوگ مال کے تکبر میں، جائیداد کے تکبر میں غرباء کو ان کی غریبی کا تانا دیتے ہیں، یا کسی میں کوئی کمی دیکھ لی تو اس کی کمی کا تانا دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی تانا دینے والا انسان ہے اور اس کے اندر بھی خرابی ہو سکتی ہے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کی خرابی کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، پردہ ڈال رکھا ہے. اگر اللہ ہمارے پردے اٹھا دے تو ہم میں سے کوئی کسی کے ساتھ سلام لے کر بھی راضی نہ ہو. لیس المومن بالطعن، مومن تان دینے والا نہیں ہوتا، تانا کرنے والا نہیں ہوتا. وللعان، مومن لعنت کرنے والا، مومن کی یہ نشانی ہے، وہ لعنت نہیں کرتا. وہ کیا نہیں کرتا؟ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. وللفاحش، مومن فوش کلام کرنے والا نہیں ہوتا. فوش کلام، فحشی اور یعنی کی باتیں نہیں کرتا. مومن جب بھی بولتا ہے وہ یا تو اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کی بات کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، حضور نے فرمایا وللبذی، مومن گندی زبان والا نہیں ہوتا. مومن گندی زبان والا نہیں ہوتا، لمبی زبان والا یا گندی زبان والا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی مجمع میں چار بندوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، بڑی بڑی فحاشی کی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، ہم بڑے دانا ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں. لیکن ایسا بندہ عقل مند نہیں ہوتا. میاں صاحب نے بھی ایسے بندے کی بات بتائی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں باج بلایا بولن نائی، اے مجلس وچ سیانے قرب انہاں حاصل نائی، جڑے سہن کرن ان پانے. تو یہ بے عقل بندے کی نشانی ہے، فحاشی کی بات کرنا، لعن طعن کرنا اور لمبی لمبی باتیں اپنے پاس سے چھوڑنا، یہ بے عقل بندے کی نشانی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ لعنت کرنا کن کا طریقہ ہے؟ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للمنافقین علامات، منافقین کی کچھ علامتیں ہیں، منافق لوگوں کی کچھ نشانی ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے تحیتہم لعنہ، جب ایک منافق دوسرے منافق سے ملتا ہے، جب وہ سلام کہتے ہیں، سلام سے پہلے مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. یہ کن کا طریقہ ہے لعنت کرنا؟ منافقوں کا طریقہ ہے. مومن کا طریقہ، اگر کوئی بندہ کسی مومن کے اوپر لعنت کہتا ہے، کسی نیک بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ کے ولی کو لعنت کرتا ہے، کسی عالم برحق کو لعنت کرتا ہے، کسی آل بیت کے فرد پہ لعنت کرتا ہے، کسی صحابی رسول پہ لعنت کرتا ہے، تو اس کے لیے وبال کیا ہے؟ مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں البہتان علی الابرار اثقل من السماوات. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جس بندے نے کسی ولی اللہ کو لعنت بھیجی، کسی اہل بیت کے فرد پہ لعنت کی، کسی صحابی پہ لعنت کی، مولا علی فرماتے ہیں اس لعنت کا وبال اللہ کے آسمانوں سے بھی بھاری ہے، اللہ کے آسمانوں سے بھی بھاری ہے، اللہ کے آسمانوں سے بھی بھاری ہے. یعنی جڈا پہاڑ آسمانہ ہے نا، اوڈا پہاڑ لعنت دا گناہ ہے، اتنا پہاڑ ہے. میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پنجابی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے مرشد گرامی کا بھی کچھ حکم ہے کہ مرشدان بھی راضی رکھنا ہے.
اس واسطے تانوں پہ اردو دی سمجھ آندی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ لعنت کتنی بری چیز ہے۔ میرے آقا کونین علیہ السلام کے غلاموں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا لعن شیئا، جب بندہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، صاعدت اللعنت، لعنت چڑھتی ہے الی السماء، سمانوں کی طرف جاتی ہے، فتغلق ابوابها، اور یہ لعنت اتنی بری چیز ہے جب آسمان دیکھتا ہے کہ لعنت آ رہی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تهبط الى الارض، پھر یہ زمین کی طرف لوٹتی ہے، فتغلق ابوابها، زمین کے دروازے بھی لعنت پہ بند کر دیے جاتے ہیں، ثم تہزو یمینا وشمالا، پھر یہ دائیں جاتی ہے بائیں جاتی ہے، دائیں بائیں بھی اس پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب اس پہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، پھر لعنت اس کی طرف آتی ہے جس پر لعنت کی گئی، جس پر لعنت کی گئی۔ ایک بندے نے لعنت کی، لعنت آسمان کی طرف گئی، حضور فرماتے ہیں آسمان کے دروازے بند ہو گئے، زمین کی طرف آئی، زمین کے دروازے بند ہو گئے، دائیں گئی، دائیں کے دروازے بند ہو گئے، بائیں گئی، مشرق و مغرب کے دروازے بند ہو گئے، اب اس کی طرف لوٹی جس پر لعنت کرنے والے نے کی تھی۔ اب حضور کا فرمان سنینا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَهْلًا، اگر تو جس پہ لعنت کی گئی ہے اگر وہ اس کا اہل ہے پھر تو اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اگر وہ اہل نہیں، جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ مومن ہے، جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ داتا علی جویری ہے، جس پہ لعنت کی گئی وہ اہل بیت کا کوئی فرد ہے یا کوئی صحابی رسول ہے، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ عمر پاک کی ذات ہے، وہ عثمان غنی کی ذات ہے، کسی صحابی کی ذات ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا راجات الی قائلھا، لعنت اس بندے کی طرف لوٹ آتی ہے جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے، جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف ہی لوٹ آتی ہے، اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو پتہ چلا مومن پہ لعنت کرنے کا وبال کیا ہے، نیک بندے پہ لعنت کرنے کا وبال کیا ہے، اس پہ لعنت نہیں ہوتی، لعنت اپنے اوپر پڑ جاتی ہے، لعنت اپنے اوپر پڑ جاتی ہے۔ تو پہلے بزرگوں پہ لعنت کرنا یہ اس کا بہت زیادہ وبال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء، لعنت جو ہے اس کا تعلق زبان کے ساتھ زیادہ تر ہے، کیونکہ زبان کے ساتھ بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے سب سے زیادہ گناہ اس کی زبان کے ہوں گے، زبان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ بندہ بیٹھتا ہے کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے متعلق تہمت لگاتا ہے، کسی کے متعلق جھوٹی بات کہتا ہے، تو یہ وبال کس کا ہے؟ زبان کا وبال ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جب بھی بولو اچھا بولو، اگر خاموش رہو گے فغتنم غنیمت پاؤ گے، اگر بولو تو اچھا بولو خیر پاؤ گے، اگر برا بولو گے تو شر تمہیں ملے گا، برائی ملے گی۔ اور یہ زبان اس کی انسان کے جسم میں کیا اہمیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعد من النار، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں نا جس پہ میں عمل کروں میں جنت کا حقدار بن جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، ایسا عمل کروں جس پہ عمل کر کے میں جنت کا حقدار بن جاؤں
और जहन्नम की आग से बच जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज से ये सवाल सुना ना, हुजूर ने फरमाया लक़द सअलता अन अमरिन अज़ीमिन, ओ मेरे गुलाम मुआज तूने बहुत बड़ी बात पूछी है, बहुत बड़ी बात के मुतल्लक मुझसे सवाल किया है। व इन्नहु यसीरुन अला मन यस्सरल्लाहु अलैहि, हाँ 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 इस पे अमल करना उसके लिए आसान हो जाएगा जिसके लिए मैं मोहम्मद का रब चाहेगा। पता चला नेकी करने की ताकत भी रब ही अता करता है। बोते पड़े दामान न करी, ओ मता आखे मैं पढ़िया, ओ जब्बारी कहार सदावे, मता रोड़ देवे दुध कड़िया। मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी ने अब नसीहतें फरमाई। आओ मैं जुबान की अहमियत बयान करने वाला हूं। वो नसीहतें क्या हैं? पहली नसीहत फरमाया ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, ऐ मेरे गुलाम अल्लाह की इबादत कर, किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहरा। अल्लाह की इबादत कर, किसी को अल्लाह का शरीक शिरक ना कर, शिरक से बच। और अगली बात क्या इरशाद फरमाई? व तुकीमुस्सलाता, नमाज अदा कर। नमाज मैनू पता है ए गल्लां ते सुभान अल्लाह भी मैं ही आखनी ते तकरीर भी मैं ही करनी है। व तुकीमुस्सलाता, नमाज कायम कर। दुआ करे अल्लाह हम सब को नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो तेरे घर को आबाद करते हैं तो उनके घरों को आबाद फरमा। व तुकीमुस्सलाता, नमाज कायम कर। व तूतियज़ ज़काता, ज़कात अदा कर। मेरे नबी के गुलामों, आज हम जब ज़कात अपने घरों अपने जनाब ज़कात अदा कर, हजूर ने इरशाद फरमाया अगली बात क्या है? वह सौम रमदाना, रमजान के रोजे रख। जब इतनी इरशाद फरमाया वह तहुज्जुल बैता, अल्लाह के घर का हज कर। सुम्मा काला अला अदुल्लुकुम, ऐ मेरे गुलाम मैं तुझे इससे भी बेहतर बात ना बताऊं? अला अबवाबिल खैरे, जो बेहतरी के दरवाजे हैं, जो बेहतरी के दरवाजे हैं। इससे बेहतर बात क्या है? जो बेहतरी के दरवाजे हैं। पहले क्या है? शिरक ना कर, नमाज अदा कर, रोजा रख, आज ज़कात अदा कर। इसके बाद क्या फरमाया? मैं तुझे वो काम ना बताऊं जो भलाई और खैर के दरवाजे हैं। या रसूल अल्लाह बला, ए अल्लाह के नबी हुक्म हो, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अस्सौम जुन्नतुन, ए मेरे गुलाम रोजा रखेगा, ये रोजा दिन माशर के अल्लाह के अजाब वाली आग के आगे तेरे लिए ढाल बन जाएगा। तेरे लिए क्या बन जाएगा? ढाल बन जाएगा। फिर फरमाया वह सदका, तो फरमाया सदका अदा किया कर। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया तुतफियुल खतियता कमा युतफियुल माओ अन्नारा। हजूर ने फरमाया ये गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदके की क्या अहमियत है? ये गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, जैसे पानी। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया जब कोई गलती हो जाए ना, गुनाह हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह में सदका किया करो, अल्लाह तुम्हारा वो गुनाह मुआफ फरमाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा मसरफ है जो हमारा इदारा तमीर हो रहा है। ये सदका देने का बेहतरीन मसरफ है। और इसी तरह ये आपकी मस्जिद है, इसमें भी आप खैरात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब लोग इस पे अमल करने वाले हैं, तो इसकी फजीलत भी सुन लें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसलातुर रजुली फी जौफिल लैली शियारुस सालिहीना,
फरमाया रात के दरमियानी हिस्से में नमाज पढ़ा कर, ये सालेहीन का तरीका है। ये किन का तरीका है? सालेहीन का तरीका है। सुम्मा काला अला उहबिरुका बिरासिल अमरी व उमूदिही व ज़रवतिल सनामी। आका कुनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, क्या मैं तुझे उस बात की तरफ ना रागिब करूं जो इस्लाम की मेन चीज है, जो सारे कामों की मेन बुनियाद है। व उमूदी ही, और इस्लाम की वो सतून है। क्या है? इस्लाम का वो सतून है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रासुल अमरी अल इस्लामो, नमाज की बुनियाद हुजूर की गुलामी है। रोजे की बुनियाद हुजूर की गुलामी है, यानी दीन इस्लाम को कबूल करना है। दीन इस्लाम तब ही कबूल होता है जब बंदा दूसरे दीन छोड़कर आमना के लाल का सच्चा गुलाम बन जाए। बंदे का तन भी हुजूर का गुलाम बन जाए, बंदे का मन भी हुजूर का गुलाम बन जाए, तो सारे नेकों अमल की, अमाल की जो मेन बुनियाद है वो दीन इस्लाम है। व उमूदिही अस्सलात, और इस्लाम का सतून नमाज है। क्या है? नमाज है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नमाज इस्लाम का सतून है। जिसे नमाज को गिराया उसने इस्लाम के सतून को गिराया। जिसने नमाज को गिराया उसने इस्लाम के सतून को गिराया। अल्लाह करीम हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अगली और आखिरी बात जो मैं जुबान की सुनाने वाला हूं, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल तो बला या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया, काला अला उहबिरुकु बिमलाकी ज़ालिका कुल्लिही। हुजूर ने फरमाया, ये जो मैंने तुझे बातें बयान की हैं, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, दीन इस्लाम की, क्या मैं तुझे बताऊं ना इन बातों का दारो मदार किस बात पे है, किस चीज पे है? या रसूल अल्लाह हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फ़अख़ज़ बिलिसानिही, अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़ा, जुबान को पकड़ा। फिर क्या फरमाया? कफ़ा अलैका हाज़ा, ऐ मेरे गुलाम इस जुबान पे कंट्रोल कर। इस जुबान पे क्या कर? इस पे कंट्रोल कर। इसको झूठ में इस्तेमाल ना कर, इसको फवाशी में इस्तेमाल ना कर, इसको धोखा दही में इस्तेमाल ना कर, इसको लान तान में इस्तेमाल ना कर, बल्कि जब भी बोलना चाहे तो इससे अल्लाह के कुरान की बात कर, मैं मुस्तफा के फरमान की बात कर। जुबान पे कंट्रोल कर। हजरत मुआज कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो हम बातें करते हैं क्या इसका भी मुआवजा होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, साकिलत का उम्म का या मुआज, ऐ मेरे मुआज तुझ पे तेरी माँ रोए, तुझ पे तेरी माँ रोए। फहल यकुब्बुन्नासो फिन्नारी अला वजूहिहिम औ अला मनाहिरिहिम इल्ला खसायद अलसिनातिम। हुजूर ने फरमाया, लोग मुंह के बल जहन्नम में गिराए जाएंगे, उसकी एक वजह उनकी जुबानें होंगी। जहन्नम में गिराए जाएंगे, क्यों गिराए जाएंगे? उनकी जुबानें होगी। तो लानत का जो ताल्लुक है ये जुबान के साथ है। ये किसके साथ है? जुबान के साथ है। आओ, ये पहले बुजुर्गों पे जो लानत करना है ये कितने बबाल की बात है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मौला अली रिवायत करने वाले हैं, काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़अलती उम्मती इज़ा फ़अलत उम्मती हमसा अशरता खसलतन, जब मेरी उम्मत 15 काम करेगी, हल्ला बिहा अल बलाओ, इनके ऊपर फिर मुसीबतें आन जाएंगी, इनके ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी, पड़ाव करेंगी।
कितने काम करेगी मेरी उम्मत? 15 काम करेगी। फिर मुसीबतें इनके ऊपर टूटेंगी, बलाएं इनके ऊपर टूटेंगी। जैसे ये कोरोना की बला है और यहूद नसारा की चालें हैं, ये भी तो इस्लाम के लिए बलाएं हैं ना। तो ये क्यों आ गई है बलाएं? वो हमारे 12 काम कौन कौन से हैं? हजूर ने फरमाया इज़ा कानल मगनम दुअलन, जब माले गनीमत में बेइंसाफी की जाएगी, मुजाहिदीन को, मेहनत करने वालों को माले गनीमत से महरूम रखा जाएगा। वडेरे लोग, बादशाह लोग माले गनीमत अपने दोस्तों को देंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे। दूसरा काम क्या है? वल अमानत मगनमन, जब अमानत को गनीमत समझा जाएगा, कोई बंदा किसी के पास मानत रखेगा, जिस के पास मानत रखी जाएगी वो मानत को मानत नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझेगा। यही समझेगा जैसे जहाज पे गया था, मुझे गनीमत मिल गई है, मैं इसके ऊपर पूरा तसर्रुफ रखता हूँ, मैं इसे जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, जहाँ चाहूँ इसे इस्तेमाल करूँ। लेकिन नबी पाक के गुलामों, जो लोग अमानत की हिफाजत करते हैं, अल्लाह करीम उनकी औलादों की भी हिफाजत फरमाता है, उनकी औलादों की भी हिफाजत फरमाता है। कुरान हकीम में हजरत हिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। तो एक वाकया दीवार वाला भी है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने यतीमों की दीवार सीधी की, तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, फरमाया इन गांव वालों ने हमारी दावत कबूल नहीं की, हमें मेहमान रखना गवारा नहीं किया और आप इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, बात तो यही है, ये गांव वाले ऐसे ही हैं कि इनका कोई भी काम किया जाए उसकी मजदूरी ली जाए, लेकिन वह काना अबूमा सालिहा, इन यतीमों की दीवार इसलिए सीधी की है कि 7वीं पुश में इनका एक दादा था जो अल्लाह का नेक बंदा था, जो अल्लाह का नेक बंदा था, उसकी वजह से इनके खजाने की हिफाजत की जा रही है। तो वो काम क्या करता था नेक बंदा? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं उसकी नेक आदत ये थी कि वो अमीन था, लोग उसके पास अपनी मानते रखते थे, जितनी मानत रखते थे उतनी मानत ही वापस लेकर जाया करते थे, मानत में खयानत नहीं करता था, वो लोगों की अमानत की हिफाजत करता था। आज उसके बच्चों की अमानत दीवार थले थी, दीवार के तले दबी थी और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने वो दीवार सीधी कर दी, अल्लाह ने सीधी करवाई। क्यों? वो लोगों की अमानत की हिफाजत करता था, रब ने इसकी अमानत की हिफाजत करवाई है, इसकी अमानत की हिफाजत करवाई है। तो कितने काम? 15 काम उम्मत करेगी तो बलाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी। पहला काम क्या है? गनीमत में बेइंसाफी की जाएगी। ये जो बैतुल माल है, जो खजाना है हुकूमत का, उसमें से ना हक लोग जो हैं वो ही लूट मार करके ले जाएंगे, हकदारों को हक नहीं दिया जाएगा। दूसरा काम क्या है? कि मानत में खयानत की जाएगी। और तीसरा काम क्या है? वह ज़कातो मगरमन, ज़कात को लोग चट्टी समझना लगेंगे, समझने लगेंगे, अपने ऊपर चट्टी समझेंगे, टैक्स समझेंगे, बार समझेंगे। आज ये जमाना आन पहुंचा है, एक भला मुसलमान जब अपना माल लेकर बैंक के अंदर जाता है, बैंक वालों के पास वो जब लिखने की बारी आती है, अपना अकीदा वो लिखता है जिसमें ज़कात अदा नहीं की जाती, क्योंकि लोग अपने ऊपर ज़कात को चट्टी समझते हैं। हालांकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, सूद जो है ये माल में कमी करता है और जो ज़कात है माल में बरकत हो जाती है। ज़कात की वजह से माल में क्या होती है? बरकत आती है। सूद जो है माल में कमी करता है, लेकिन हम जो है हम जाकर बैंकों में भी लिखा देते हैं भाई हम वो नहीं जो ज़कात देने वाले हैं। हालांकि ज़कात का इनकार करना भी कुफ्र है, ज़कात का इनकार करना भी कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान का इनकार है।
اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ اگلی بات سنیں، چوتھی بات، وَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کی اطاعت، ماں کی نافرمانی، بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَبِرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا کام کرے گا، اپنے دوست کے ساتھ تو نیکی کرے گا۔ وَجَفَا أَبَاهُ، باپ کے ساتھ جفا کرے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا۔ چھٹا کم، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی۔ ساتواں کام، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذُلَهُمْ، قوم کے بادشاہ وہ لوگ بن جائیں گے جو قوم میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے، سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آٹھواں کام یہ ہوگا، بندے ذلیل لوگوں کی عزت اس لیے کریں گے کہ ان کے شر سے بچا جائے، ان کے ظلم سے بچا جائے۔ اگر عزت نہ کی، اگر ذلیلوں کو ووٹ نہ دیا، ہم غریبوں کے گھروں پہ بھی یہ آن پہنچیں گے، ہم پہ ظلم ڈائیں گے، اس وجہ سے عزت کی جائے گی۔ واہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی، شرابیں، شُرِبَتِ الْخَمْرُ نہیں کہا، یہ نہیں کہا شراب پی جائے گی، فرمایا شُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ کیوں؟ آج بعض لوگ جو ہے نا وہ شراب کی کئی قسمیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اصل شراب نہیں پیتے، ہم تو وسکی پیتے ہیں، ہم تو فلانی شراب پیتے ہیں، تو وہ تو شراب تو نہ ہوئی، وہ شراب کے حکم میں نہ آئی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ساری شرابیں ہی ہیں۔ حضور نے بھی اسی لیے میرے غیبدان آقا نے پہلے ہی بتایا تھا، شُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابوں کی کئی قسمیں ہوں گی، لوگ شرابیں پیئیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہنی جائے گی، وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، خوشی کے موقع کے اوپر گانے باجے کی محفلیں لگائی جائیں گی۔ آج ہماری مہندی کا موقع ہے، گانے باجے کی محفلیں لگائی جائیں گی، والمعازف، اور کنجریاں نچائی جائیں گی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، 12واں کام کون سا ہے؟ فرمایا، وَلَانَا آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ، ذلیل لوگ، پہلے لوگوں کے اوپر لعنت کریں گے، اولیاء پہ لعنت کریں گے، داتا علی جوہری پہ لعنت کریں گے، آل نبی پہ لعنت کریں گے۔ کوئی لکھے گا حسین باغی تھا، حضرات گرامی قدر صحابہ پہ لعنت کی جائے گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، حضور نے فرمایا بعد آنے والے پہلو پہ لعنت کریں گے۔ یا رسول اللہ جب یہ 12 کام ہونے لگ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، فَلْيَرْتَقِبُوا، پھر انتظار کرو، عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، وہ سرخ آندیاں آئیں گی۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا، او خسفن، بندے زندہ زمین میں دنسائے جائیں گے۔ جب نیک لوگوں کے اوپر لعنت کی جائے گی، بندے زندہ زمین میں بھی دنسائے جائیں گے۔ او مسخن، لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر پتہ چلا نیک لوگوں کے اوپر لعنت کی جائے تو 3 وبال آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، زندہ لوگ زمین کے اندر دنسائے جائیں گے، بندوں کے چہرے بگاڑے جائیں گے۔ وہ اہل سنت والجماعت کا کتنا عظیم شعار ہے، یہ جب بھی بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، داتا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اوے اللہ کے بندے تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے صحابہ تم تو وہ عظیم جماعت ہو، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکاتیں دیتے ہیں، ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں، ہم نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن پاس یہ سند نہیں کہ ہم سے تو راضی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن تمہاری جماعت وہ جماعت ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ اور جب آل نبی کی بات آتی ہے،
کبھی رضی اللہ کہتے ہیں، کبھی علیہ السلام کہتے ہیں، اور تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہی طریقہ میاں صاحب نے بھی سمجھایا ہے۔ میاں صاحب بھی کہتے ہیں اینا گلاں وچ ہے کی لبدا، او عیب کسے تے ترنا، اپنا آپ سنبھال محمد، جو کرنا سو پرنا۔ حضور کا فرمانے علی شان باتیں تو بہت ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانن، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے لعنت والا نہیں بھیجا، لعنت کرنے والا نہیں بھیجا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ الرَّحْمَةَ، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی سیرت کا واقعہ دیکھیں، احد کا میدان ہے، نبی کریم علیہ السلام کے دندان شہید کیے جاتے ہیں۔ طائف کی بات آتی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، قدمین شریفین تک اللہ کے پاک پیغمبر کو اذیت دی جاتی ہے۔ اتنا خون بہتا ہے، ساتھ سے خون چلتا ہے، اور آپ کے نالین پاک میں آ کے رکتا ہے، اور نالین پاک میں آ کر جم جاتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے پاک نبی اگر حکم ہو تو میں پہاڑوں والا فرشتہ ہوں، ان کو پیس کے رکھ دوں۔ عرض کی جاتی ہے اللہ کے پاک نبی ان کے لیے بد دعا کریں، لعنت کریں، یہ برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی اب دعا سنیں نا، آہا سبحان اللہ۔ جب کوئی کسی کے ساتھ لڑتا ہے، جب کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم بڑی بڑی سخت بددعائیں دیتا ہے۔ میرے نبی پہ کتنا ظلم کیا گیا، اللہ کے نبی نے لعنت نہیں کی بلکہ کیا دعا کی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے ان میں کتنی شان والا نبی آ گیا ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی، اور رسول میرا رسول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی، کہیے وہ رسول کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے نبی کا اصول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جرموس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اوس سے نہیں، یا رسول اللہ کوئی وصیت فرمائے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوسی کا اللہ تکونا لعانن، حضور نے فرمایا اے میرے غلام کبھی بھی کسی کے اوپر لعنت نہ کرنا، کبھی بھی کسی مومن مسلمان برگزیدہ بندے کے اوپر لعنت نہ کرنا، کبھی بھی لعنت نہ کرنا۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اثر ہے، فرماتے ہیں لا یکونو لعانون شفان ولا شہداء یوم القیامہ، جو لعنت کرنے والے ہیں وہ نہ تو دن معاشر کی کسی کی شفاعت کر سکیں گے۔ بندے جو نیک ہوتے ہیں نا، جب وہ مرتے ہیں دن معاشر میں اللہ انہیں یہ شان دے گا کہ وہ اپنے دوستوں کی، اپنے گناہگار بھائیوں کی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے نیک عمل کرتا لیکن لعنتیں بہت بھیجتا ہے، لعنتیں کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اس سے شفاعت کی جو اتھارٹی ہے وہ چھین لی جائے گی، اس سے شفاعت کا منصب عطا نہیں کیا جائے گا، شفاعت کا منصب اس سے ہی دیا جائے گا جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عزت کرنے والا
اور تعظیم کرنے والا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، لعنت ہے صرف ان کے اوپر ہے جو کفار ہیں، جو کیا ہیں، اور جن کا کفر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر ابو جہل ہو گیا اور ابو لہب ہو گیا، ان کو معین طور پہ بھی آپ لعنت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لعنت حضور نے بھیجی ہے، بہت سارے لوگوں پہ لعنت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام معین نہیں کیا، فلاں بن فلاں پہ لعنت، ایسے حکم نہیں۔ جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت، یہ نہیں کہا فلاں نامی جھوٹے پہ لعنت، نہیں، ویسے جھوٹوں پہ لعنت، جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ وہ مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے اس پہ لعنت حضور نے بھیجی۔ وہ عورت جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسا طریقہ اختیار کرتی ہے، یا مرد عورتوں جیسے بال بناتے ہیں، یا عورتیں جو بال گدواتی ہیں، حضور نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ ان کے اوپر کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں ادب آل نبی، ادب اصحاب نبی عطا فرمائے، ادب اولیاء اکرام عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین سمجھنے کی، دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلانات سماعت فرما لے، پھر سنتے بھی عطا فرمائے۔